اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اچھی باتیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں اور نیک عمل بلند ہوتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح بلند ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر ہمارا عمل صالح بلند ہونا ہے، مقبول ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کو حلال کریں، ہمارے رزق کو حلال بنائیں. ہماری عبادت قبول ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے حلال رزق کے بارے میں، وہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگوں زمین میں جو پاک حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، شیطان کی پیروی سے بچو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں ایک مثال نہیں، موروکو میں آپ دیکھیں جامعہ قروین ہے، اور اسی طرح آپ جارڈن میں دیکھیں جامعہ زیتونہ ہے. یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز، ان کی ابتدا ایک مسجد تھی. اللہ کرے کہ ہماری یہ مسجد بھی ان مساجد کی فہرست میں آ جائے جو جامع مسجد سے بعد میں بڑی بڑی جامعات کی ایک شکل اختیار کرتی ہے. عزائم بلند رکھنے چاہیے، ارادے بلند رکھنے چاہیے، حوصلے بلند رکھنے چاہیے، ولولے پر عزم رکھنے چاہیے، اور انہیں تکمیل تک پہنچانے والی ذات مسبب الاسباب اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ہم تخطیط کریں، پلاننگ کریں، اللہ تبارک و تعالی اسباب فراہم کرے گا، ہیلپنگ ہینڈز فراہم کرے گا، اور انشاءاللہ ہمارے خواب مکمل ہوں گے. کے مطابق دے تو لیتا ہے، لیکن اسی کے اتنا اللہ تعالیٰ حلال راستے سے جو اس کو ملنے والا تھا، جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی کہ دو راستے ہیں رزق کے، ایک حلال کا ہے، دوسرا حرام کا ہے. دونوں صورتوں میں آدمی کو جو رزق ملنے والا ہے وہ مل کر رہے گا. اب آدمی کے اوپر ہے کہ وہ اس رزق کو حلال راستے سے طلب کرتا ہے یا حرام راستے سے طلب کرتا ہے. محنت کرے گا، جس راستے میں وہ محنت کرے گا اس راستے سے اس کو اس کا رزق جو کہ لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے اپنے خچر کو انہوں نے ایک غلام کو دیا، کہا کہ میرے خچر کو پکڑے رکھو، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں، نماز کے بعد اپنا خچر واپس لے لوں گا. وہ گئے، مسجد میں داخل ہوئے، نماز ادا کرنے لگے تو غلام وہ تھوڑی دیر ان کے خچر کو پکڑا رہا. پھر اس کے بعد اس نے خچر کی جو لگام ہے، رسی ہے، وہ جانور سے نکال لیا، لے کر کے چلا گیا اور خچر کو وہی مسجد کے پاس چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کر کے باہر آئے تو انہوں نے 2 درہم اس کو دینے کے لیے اپنے جیب سے نکالے. جب وہ مسجد کے باہر آتے ہیں تو وہاں پر اپنا خچر تو پاتے ہیں لیکن اس غلام کو نہیں پاتے. تو وہ تلاش کرتے ہیں، وہ ملتا نہیں ہے. اس کے بعد اپنے جانور کی لگام خریدنے کے لیے ایک دوسرے غلام کو پیسے دے کر کے بیچتے ہیں بازار میں کہ جاؤ جا کر کے اس کی لگام خرید کر لاؤ. وہ غلام خچر کی لگام خریدنے کے لیے جب جاتا ہے تو وہی لگام اس کو ملتی ہے جو کہ اس جانور کی، اس خچر کی تھی، اور وہ جو ہے 2 درہم میں بیچ کر کے وہ چلا گیا تھا جو کہ ان کے خچر کو چھوڑ دیا اور ان کی لگام چرا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال راستے سے اس کو 2 درہم دینا چاہتے تھے، اور وہی اس نے 2 درہم لگام کو چرا کر بیچ کر کے کمایا. ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کو حلال راستے سے دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رزق قناعت نہ کرتے ہوئے، صبر نہ کرتے ہوئے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرام راستے سے کما لیا، حالانکہ اس کو حلال راستے سے وہ چیزیں ملنے والی تھی. تو میرے بھائیوں، حلال رزق کی اہمیت یہ ہے کہ آدمی حلال رزق کے بغیر اپنی عبادتوں کو کما حق اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچا سکتا ہے. ہماری عبادتوں کی قبولیت وہ اس کا دار و مدار ڈیپینڈ کرتا ہے رزق پر. اگر رزق پاک ہے، حلال ہے، تو عمل بھی پاک ہوگا اور مقبول ہوگا. رزق اگر حرام ہے تو عمل بھی صالح نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھے گا بھی نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق کی تاکید کرتے ہوئے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، مقدس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات سبھی پاک ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ لا يقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ اپنی پاکی کی وجہ سے پاک عمل کو ہی قبول کرتا ہے، پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، چاہے وہ مال میں سے ہو یا عبادات میں سے ہو، اموال ہو یا اقوال ہو یا عبادتیں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی وہی حکم دیا جو حکم اللہ تعالیٰ نے مرسلین کو دیا، انبیاء کو دیا، رسولوں کو دیا۔ اللہ نے فرمایا رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے، اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی وہی حکم دیا کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاک چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، جس کے کپڑے میلے ہیں اور بال غبار آلود ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی تربیت اور غذا، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ وَفَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اس کی کہاں سے دعا قبول ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبادتوں کی قبولیت کے لیے رزق کے حلال ہونے کی شرط لگائی ہے کہ اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، پاک چیزیں کھاؤ، پاک چیزوں کی توفیق ہوگی، حلال چیزیں کھاؤ، عمل صالح کی توفیق ہوگی۔ اگر حلال چیز آدمی نہیں کھائے گا تو وہ نیک اعمال کی توفیق سے بھی محروم رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیک عمل قبول ہوتا ہے حلال رزق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اچھی باتیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں اور نیک عمل بلند ہوتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر ہمارا عمل صالح بلند ہونا ہے، مقبول ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کو حلال کریں، ہمارے رزق کو حلال بنائیں، ہماری عبادت قبول ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے حلال رزق کے بارے میں، وہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگوں، زمین میں جو پاک حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، شیطان کی پیروی سے بچو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے حلال رزق کو شیطان کی پیروی سے کیوں جوڑا؟ وہ اس وجہ سے کہ شیطان ایک بندے کے بارے میں، جو بندہ نیک عمل کر رہا ہے، عبادت گزار ہے، عمل صالح کی پابندی کرنے والا ہے، اس کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں توجہ دیتا ہے وہ یہ کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے کہ نہیں، اس کی کمائی حلال ہے کہ نہیں۔ اگر اس کی کمائی حلال ہے تو اس وقت وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اس کو بھٹکانے کے لیے، اور اگر اس کی کمائی حرام کی ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے، وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ جب اس کی کمائی حرام کی ہے، جب اس کا کھانا حرام کا ہے، تو اس کی عبادت کے بارے میں مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی عبادت کی قبولیت اس کے کھانے کے حلال کمائی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جو کہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔
تو شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر داخل ہونے والا کھانا یہ حلال کا ہے یا نہیں. اگر وہ حلال کا ہے تو فکر مند ہوتا ہے, اور اگر حرام کا ہے تو اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ یہ نوجوان جو ابھی حلال کے بارے میں فکر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑے رہو, اور اگر اس کا کھانا حرام کا ہے چھوڑو, اس کو عبادت کرنے دو, محنت کرنے دو, تھکنے دو, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں تم کو بے فکر کر چکا ہے, کیونکہ وہ کھا رہا ہے حرام کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حرام کمائی کا عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حرام کمائی سے کیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے. اسی لیے علامہ نے کہا کہ طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ جو عمل اوپر چڑھنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے, ایسے رزق سے آدمی کا مر جانا بہتر ہے کہ آدمی حرام رزق کھائے اور اپنے عمل کو حقارت کر دے, اپنی دعاؤں کو بیکار کر دے. اس سے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے مر جائے, بھوک سے مر جائے آدمی, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ حرام رزق کھائے. اور حلال رزق عبادتوں کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ جیسے کمانے کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے, کاروبار کے بارے میں اس کے آئیڈیاز لیتا ہے لوگوں سے, ویسے ہی حلال و حرام کے بارے میں بھی علم حاصل کرے, شعور اپنا بیدار کرے, جانے کہ کون سا کاروبار حلال ہے, کون سا کاروبار حرام ہے. چوری ڈکیتی سے بچے, دھوکہ دہی سے بچے, سود سے بچے, رشوت سے بچے. ایسے جو حرام راستے ہیں ان راستوں سے اپنے آپ کو بچائے, ورنہ ہماری دعائیں پکار پکار کر چیخ چیخ کر کوئی فائدہ نہیں ہے. امجد حیدرآبادی کا مشہور شعر ہے کہ لے کر خدا کا نام, انہوں نے کہا کہ لے کر اللہ کا نام چلاتے ہیں, لے کر اللہ کا نام چلاتے ہیں, پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں. کھاتے ہیں حرام لقمہ, پڑھتے ہیں نماز, کھاتے ہیں حرام لقمہ, پڑھتے ہیں نماز, کرتے نہیں پرہیز, دوا کھاتے ہیں. اگر ڈاکٹر کی دوا پرہیز کرے بغیر, احتیاط کرے بغیر دوا بھی کھا رہے ہیں, ڈاکٹر نے جن کھانوں سے منع کیا ہے وہ کھانے بھی کھا رہے ہیں, تو اس کی دوا اثر نہیں کرے گی. ویسے ہی اگر آدمی دعا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن حرام کا کھا رہا ہے, تو ایسے آدمی کو اپنے کھانے کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے, حرام لقمے کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلال رزق کی فکر کی ہے. حرام رزق سے, حرام تو دور کی بات, ڈاؤٹ فل جو چیز تھی, شک کی جو چیز تھی, اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حلال رزق کے بارے میں وہ فکر کرے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لانقلب الى اہلی واجد تمرۃ على فراش او في بیتی فارفعها لآکلها, کہ میں کبھی کبھی اپنے گھر کی طرف واپس ہوتا ہوں تو بستر پر یا اپنے گھر میں کھجور کو پاتا ہوں, ساقطۃ علی فراش او فی بیتی, کہ کھجور, پڑی ہوئی کھجور پاتا ہوں بستر پر یا گھر میں, اس کو میں اٹھاتا ہوں, میں اس کو اٹھاتا ہوں تاکہ میں کھاؤں. پھر اس کے بعد میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ثم خشیت ان تکون من الصدقہ فالقیها, پھر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے, یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو, جو کہ صدقہ رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے. تو میں صرف اس ڈر سے اس کھجور کو ڈال دیتا ہوں, اس کھجور کو چھوڑ دیتا ہوں, حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ صدقے کا ہو, لیکن ڈر ہے, شبہ ہے, ڈاؤٹ ہے, اور اس ڈاؤٹ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو چھوڑ دیتے تھے, حالانکہ آپ کھا سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال درجے کا احتیاط ہے. اسی طریقے سے امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جو خراج کا مال لا کر اور کبھی کھانے کی چیزیں لا کر کے دیتا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے کھاتے بھی تھے. ایک دن وہ کوئی چیز لایا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ چیز کھا لی. کھانے کے بعد اس غلام نے امیر المؤمنین سے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ جانتے ہیں کہ کیا تھا جو آپ نے کھایا ابھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم کیا تھا. اس نے کہا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کو جو ہے کاہنی کی بات بتائی تھی. یہ جو پیر بابا بتاتے ہیں ہاتھ دیکھ کر کے, زمین پر لکیریں کھینچ کر کے, کہانت کی تھی میں نے, اور وہ میری کہانت علم پر نہیں تھی اور صحیح دعا پر نہیں تھی, بس اندازن تھی, اور وہ کہانت صحیح ہو گئی. وہ آدمی ملا تھا, اس نے اس کہانت کے بدلے میں مجھے کچھ دیا,
اور وہی چیز میں آپ کو لا کر دیا تو آپ نے کھا لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننا تھا کہ آپ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی, جو کچھ تھا اس کو قے کر دیا, اپنے پیٹ سے ہر چیز کو انہوں نے قے کے ذریعے, الٹی کے ذریعے سے, وامٹنگ کے ذریعے سے نکال دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹی کرنے کے بعد, قے کرنے کے بعد کہا کہ واللہ لو اعلم ان تخرج الا مع نفسی لاخرجتها, کہ اللہ کی قسم اگر میں جانتا کہ اس کو نکالنے کے لیے میری جان کو بھی نکالنا پڑتا تو میں میری جان بھی نکال دیتا, لیکن اس کو نکال کر رہتا ضرور. یعنی اگر اس کو نکالنے کے لیے میری جان کو بھی نکالنا پڑتا تو میں جان بھی نکال دیتا تاکہ میرے اندر کوئی حرام لقمہ نہ جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے صحابہ کرام کے واقعات مشہور ہیں کہ وہ حلال رزق کے بارے میں کتنی اہمیت دیتے تھے, کتنی فکر کرتے تھے, کتنی توجہ دیتے تھے, کیونکہ اس کے اوپر ہی دار و مدار ہے ہماری عبادتوں کا, دعاؤں کی قبولیت کا. اسی طریقے سے ایک اور مشہور محدث, محدثوں کے والد, علم, زاہد, عابد کے عالم کے والد ہیں. اس واقعے کو وفیات الاعیان میں ابن خلکان نے ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن مبارک بڑے بڑے محدثین کے شاگرد اور بڑے بڑے محدثین کے استاذ حضرت عبداللہ بن مبارک, وہ اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں, حضرت مبارک بن واضح کا. کہتے ہیں کہ ان کے والد ایک آدمی کے پاس غلام تھے, باغ میں کام کرتے تھے, باغ کا مالی ان کو پہرے داری کے لیے رکھا تھا. ایک دن باغ کا مالک اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ باغ میں آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ کچھ انار لے کر کے آؤ, کچھ انار لے کر کے آؤ. وہ انار لا کر کے دیتے ہیں تو باغ کا مالک اور اس کے ساتھی دوست انار کھاتے ہیں. انار کھٹا نکلتا ہے اور کچھ انار خراب نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میٹھے انار لے کر آؤ, دوبارہ بھی لاتے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی کھٹا نکلتا ہے. تو باغ کا مالک ان سے پوچھتا ہے مبارک سے, حضرت مبارک سے, کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کون سا انار کھٹا ہے, کون سا انار خراب ہے, کون سا انار میٹھا ہے, کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم؟ تو حضرت مبارک کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے باغ کی پہرے داری پر رکھا ہے, باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے, باغ کے پھل کھانے کی مجھے اجازت آپ نے نہیں دی ہے. میں باغ کا پھل کبھی کھایا ہی نہیں کہ مجھے معلوم ہو کہ کون سا کھٹا ہے, کون سا خراب ہے, کون سا میٹھا ہے. اسے شک ہوتا ہے, باغ کے پڑوسیوں سے پوچھتا ہے, دریافت کرتا ہے کہ کیا یہ آدمی ویسا ہی ہے جیسا کہہ رہا ہے. تو پڑوسی کہتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی ویسا ہی ہے, کبھی ہم نے باغ سے کوئی انار کھاتے ہوئے اس آدمی کو نہیں دیکھا ہے. باغ کا مالک حضرت مبارک بن واضح کو بلاتا ہے, بلا کر پوچھتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے, میری ایک بیٹی ہے اور میں اس کے لیے رشتے ڈھونڈ رہا ہوں, کس سے میں شادی کروں بتاؤ. تو مبارک کہتے ہیں کہ الیہود یزوجون الایمان والنصارى للجمال وهذه الامه والمسلمون للتقوى. حضرت مبارک کہتے ہیں, حضرت مبارک بن واضح نے کہا کہ جو یہودی مال کے لیے شادی کرتے ہیں اور عیسائی جمال کے لیے, خوبصورتی کے لیے, حسن و جمال کی بنا پر, بنیاد پر شادی کرتے ہیں. وہ اہل الجاہلیہ للحسب والنسب, اور زمانہ جاہلیت کے لوگ, اہل جاہلیت جو ہے وہ حسب نسب خاندان کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں. اس امت کے لوگ یعنی کہ مسلمان تقوی کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں. تو باغ کا مالک کہتا ہے کہ ما رأیت اتقى للہ منک, کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ تقوی, خوف و خشیت رکھنے والا تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. میں میری بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں. عبداللہ ان کو عطا کیا, جو کہ عبداللہ بن مبارک بنے محدثین کے شاگرد, حضرت امام ابو حنیفہ, امام مالک بن انس کے شاگرد ہیں, سفیان ثوری کے شاگرد بھی ہیں, انہوں نے ان سے لیا بھی, اور بہت سارے محدثین, امام ابو داؤد, ابو بکر بن ابی شیبہ, یحییٰ بن معین کے استاذ بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد کی پاک دامنی اور حلال کی طلب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جیسا عمل کیا
حسن عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کی صورت میں ہی ان کو دیا. اور جنہوں نے اللہ کے لیے حرام رزق ہو، گرچہ کہ وہ اپنی جگہ پر حلال تھا لیکن بغیر اجازت کے انہوں نے کھایا نہیں تو چھوڑا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر بدلہ دیا. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کرتا ہے. اور ایسے ماں باپ کی پاک دامنی اور ان کی نیکی اور ان کے حلال رزق کی طلب کا اثر ان کے بچوں پر بھی ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے والد حضرت اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ، ان کی وفات کا جب وقت تھا تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں اپنے مال میں کوئی مال ایسا نہیں پاتا ہوں جو شبہ کا ہو یا حرام کا ہو. اور اسی کا اثر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے بڑے محدث امیر المؤمنین فی الحدیث پیدا ہوئے ان کے بطن سے، قاضی کہتے ہیں کہ والدین کو ان کی نیکی ہی نے فائدہ پہنچایا ہے نیک اولاد کی صورت میں. وکان ابوہما صالحا، ان کے والد جو ہے بڑے نیک تھے. اور ویسے ہی عبداللہ بن مبارک کے والد نیک تھے تو ان کے بیٹے بھی نیک ہوئے. تو میرے بھائیو، حلال رزق، حلال کمائی اور حلال کھانے کا اثر اپنے اوپر بھی ہوتا ہے، اپنی عبادتوں پر بھی ہوتا ہے، اپنے بچوں پر بھی ہوتا ہے، بچوں کے مال جائیداد پر بھی ہوتا ہے، مال کی حفاظت پر بھی اثر ہوتا ہے. ہم نیک، ہمارے بچے نیک، ہم نیک، ہمارے بچے نیک، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے خزانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. اخیر میں بات کہتے ہوئے کہ رزق صرف وہ ہے جو آدمی کھا رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو پہن رہا ہے، یہ رزق ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بچا رہا ہے بینک بیلنس کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، گھروں کی صورت میں، یہ سب کا سب اس کی کمائی ہے. اس کو اپنے کھانے کے بارے میں جتنا سوچنا چاہیے ویسے ہی اس کی کمائی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ کھائے ہوئی چیز کے بارے میں بھی حساب دینا ہے اور اس سے زیادہ حساب کمائی ہوئی چیز کے بارے میں دینا ہے، بچائی ہوئی چیز کے بارے میں دینا ہے، بیلنس کے بارے میں دینا ہے، جائیداد کے بارے میں دینا ہے. آپ کھاتے نہیں، آپ پہنتے نہیں، آپ رہتے نہیں، مر جاتے ہیں. گاڑی میں ہمیشہ سفر نہیں کرتے، پوری جائیداد ایک ساتھ نہیں کھاتے، پورا کھانا ایک ساتھ کھا نہیں سکتے، پورے گھروں کو قبر میں نہیں لے کے جا سکتے، لیکن حساب دینا سب کا ہے. اس لیے کھاؤ تو حلال، بچاؤ تو حلال، کھاؤ تو پاک، بچاؤ تو پاک، تاکہ حساب دینے میں آسانی ہو. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ رزق صرف کھانا نہیں ہوتا، صرف کھانا نہیں ہے رزق. رزق نیک اولاد بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، اسلام بھی رزق ہے، صحابہ اور رسول کی محبت بھی رزق ہے، اولاد کا ہونا بھی، نیک اولاد کا ہونا بھی رزق، نیک بیوی کا ہونا بھی رزق، اور بیوی کے لیے نیک شوہر کے ہونا بھی رزق ہے، اور ایک شوہر کے لیے فرما بردار بیوی کا ہونا بھی رزق ہے. صحت رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت و سلامتی دی ہے، یہ بھی رزق ہے. سنت کی اتباع کرنا بھی رزق ہے. اس لیے رزق کو کھانے اور پیسوں سے جوڑ کر مایوسی کی طرف نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو عافیت اللہ نے دی ہے وہ عافیت بہت بڑی ہے. یہ آنکھ، یہ ناک، یہ جسم، یہ صحت، یہ سلامتی، یہ سکون، یہ چین کی نیند، یہ سب رزق ہے. اس رزق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ کا شکر اللہ کی اطاعت سے ہوتا ہے. نعمتوں کی حفاظت اللہ کے شکر سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاک عمل دیجئے، پاک رزق کھائیے تاکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی حلال رزق کے سلسلے میں فکر مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائے. ہم سب کو حلال کمانے، حلال کھانے، حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. حرام رزق سے، حرام کمائی سے اور حرام کے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. مسجد بنی ہے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آباد کرنے کے سلسلے میں جو کوئی بھی محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اب تک محنت کیے ہیں، وقت، مال، تعاون، سپورٹ اور اپنے مشوروں، اپنے پیسوں کے ذریعے سے
انہوں نے خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو ان کے لیے میزان حسنات میں نامہ اعمال میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ان سے آگے بھی خدمات لینے کی توفیق عطا، خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دین کی مزید اور ایسی ہی خدمات لیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جنہوں نے ہماری بہترین تربیت کی، اور جو والدین اپنے بچوں کے بارے میں ان کی بہترین تعلیم تربیت، ان کے بہترین کھانے کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین توحید و سنت پر گزر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق کا ہے، رازق کا خیال نہیں رہا۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، حلال روزی سے ہی ہماری زندگی بہتر بنتی ہے، ہماری اولاد بھی بہتر ہوتی ہے۔ یہ شیخ محترم اب تک آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ اس کے